السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعتکاف کا بیان، اس کی فضیلت اور مسئلہ۔ رمضان المبارک کے خاص اعمال میں سے ایک اعتکاف بھی ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم رمضان مبارک کے آخری 10 دن اعتکاف فرمایا کرتے تھے۔ وفات تک برابر یہی آپ کا دستور رہا۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ کی روایت سے ثابت ہے کہ ایک دفعہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کے پہلے عشرے میں معتکف ہوئے، پھر دوسرے میں بھی آپ اعتکاف ہی میں رہے، اور پھر تیسرا عشرہ بھی اعتکاف میں گزرا۔ اس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سال گویا پورے مہینے رمضان کا اعتکاف کیا۔ اعتکاف کیا ہے؟ اعتکاف کہتے ہیں مسجد میں اعتکاف کی نیت کر کے ٹھہرنے کو، یعنی سب طرف سے ہٹ کر کے اللہ تعالیٰ کے در پہ اور اس سے لو لگا کے بیٹھ جانا، روح کی تربیت و ترقی اور نفسانی قوتوں پر اس کو غالب کرنے کے لیے پورے مہینے رمضان کے روزے تو اہتمام سے تمام افراد پر فرض کیے گئے ہیں، لیکن اپنے باطن میں ملکوتیت کو غالب اور بہیمیت کو مغلوب کرنے کے لیے اتنا مجاہدہ اور نفسانی خواہشات کی اتنی قربانی تو ہر مسلمان کے لیے لازم کر دی گئی کہ وہ ہر سال کے اس محترم اور مقدس مہینے میں اللہ کے حکم کی تعمیل اور اس کی عبادت کی نیت سے دن کو نہ کھائے نہ پیے، نہ بیوی سے لطف اندوز ہو، نہ فضول باتیں کرے اور نہ فضول بیہودہ کاموں میں کوئی حصہ لے، گویا پورا مہینہ ان پابندیوں کے ساتھ گزار دے۔ سو یہ مجاہدے کا وہ عام نصاب ہے جس کی تکمیل ہر فرد امت کے لیے ضروری ہے، اور اس سے آگے روحانی تربیت، تعلق باللہ میں ترقی اور ملکوتی لطائف کے تزکیے اور ملائے اعلیٰ و خطیر القدس سے خصوصی مناسبت پیدا کرنے کا خاص نصاب اعتکاف ہے، جس میں مذکورہ بالا روزے کی عام پابندیوں کے علاوہ آدمی سب طرف سے کٹ کے اور گویا سب طرف سے ہٹ کے اللہ تعالیٰ ہی کے آستانے پر اور اس کے قدموں میں پڑ جاتا ہے، دن رات اس کے در پہ پڑا رہتا ہے، اس کو یاد کرتا ہے، اس کے دھیان میں رہتا ہے، اس کی تسبیح و تقدیس کرتا ہے، اس کے قہر و جلال سے ڈرتا ہے اور اپنے گناہوں اور اپنی کوتاہیوں پر روتا ہے اور اس سے رحمت و مغفرت مانگتا ہے۔ گویا ان دنوں میں وہ اپنے آپ کو دنیا اور اس کے سارے جھمیلوں سے بے تعلق کر کے ایک دوسرے عالم میں پہنچ جاتا ہے، جہاں بس وہ بندہ ہوتا ہے اور اس کا وہ رب کریم جس کے بحر کرم کی موجوں کو سوا اس کے کوئی گن بھی نہیں سکتا۔ پھر کون اندازہ کر سکتا ہے بخشش و عطا کی اس بارش کا جو اس خاص عالم میں اس بندے پر ہوتی ہوگی۔ رمضان المبارک کے نزدیک سب مہینوں سے افضل ہے، اور بالخصوص اس کے یہ آخری 10 دن اور 10 راتیں رمضان کے بقیہ تمام راتوں سے بھی افضل ہے۔ انہی میں قرآن نازل ہوا اور اکثر و بیشتر لیلۃ القدر بھی انہی میں ہوتی ہے۔ اللہ کا دریائے رحمت ان دنوں جوش میں ہوتا ہے اور لطف و کرم کی گھٹائیں عالم کو گھیر لیتی ہیں، ایک ایک رات میں برسوں کی منزلیں طے ہو جاتی ہیں۔ بس اللہ کے جو باتوفیق بندے ان دنوں اور ان راتوں میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ حسنہ کی پیروی کرتے ہوئے اعتکاف کی شکل میں ہمتاً اللہ کی طرف متوجہ ہو جائیں اور اس کے آستانہ کرم پر سر رکھ کر پڑ جائیں، اس کی بہرامندی اور خوش نصیبی کا کیا کہنا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ اس مبارک مہینے اور بالخصوص اس کے عشرۂ آخر کے انوار و برکات اور دریائے رحمت کے جوش و تلاطم کو گویا اپنے آنکھوں سے دیکھتے تھے، اس لیے عادت شریفہ تھی کہ آپ کی عبادت اور مجاہدہ کی مقدار رمضان مبارک میں دوسرے مہینوں کے لحاظ سے بہت بڑھ جاتی تھی، اور پھر اس کے آخری 10 دنوں میں اور بھی زیادہ اضافہ ہو جاتا تھا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کا بیان ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم رمضان میں دوسرے تمام مہینوں سے زیادہ عبادت میں کوشش اور جد و جہد کرتے تھے، اور اس کے آخری 10 دنوں میں دوسرے تمام دنوں سے زیادہ،
ایک اور روایت میں ہے کہ رمضان کے آخری 10 راتوں میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم ساری رات جاگتے تھے اور اپنے گھر والوں کو بھی جگاتے تھے اور دعا عبادت وغیرہ میں بہت جد و جہد کرتے تھے۔ اعتکاف کی فضیلت۔ اعتکاف کا بہت زیادہ ثواب ہے اور اس کی فضیلت اس سے زیادہ کیا ہوگی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ اس کا اہتمام فرماتے تھے۔ نیز اس میں ہر وقت عبادت میں مشغولی ہے کہ آدمی سوتے جاگتے ہر وقت عبادت میں شمار ہوتا ہے اور اللہ تعالیٰ کے ساتھ تقرب ہے۔ حدیث میں آیا کہ جو شخص میری طرف ایک ہاتھ قریب ہوتا ہے میں اس سے 2 ہاتھ قریب ہوتا ہوں، اور جو میری طرف آہستہ بھی چلتا ہے میں اس کی طرف دوڑ کر آتا ہوں۔ نیز اس میں اللہ تعالیٰ کے گھر پر جانا ہے اور کریم میزبان ہمیشہ گھر آنے والے کا اکرام کرتا ہے۔ نیز اللہ کے قلعے میں محفوظ ہوتا ہے کہ دشمن کی رسائی وہاں تک نہیں، وغیرہ وغیرہ۔ بہت سے فضائل اور خواص اس اہم عبادت کے ہیں۔ فی الحقیقت اعتکاف اگر شعور و اخلاص کے ساتھ ہو تو آخرت کے بے حساب اجر و ثواب کے علاوہ تربیت روح اور تزکیہ لطائف کے لیے اکثیر و کیمیا کا نسخہ ہے اور اللہ کے لطف و کرم کے خزانوں کی کلید ہے۔ غرض یہ پورا عشرہ اپنے انوار و برکات کے لحاظ سے سال کے بقیہ تمام دنوں میں ممتاز ہے۔ اعتکاف کا مسئلہ۔ مرد کے لیے سب سے افضل جگہ مسجد مکہ ہے، پھر مسجد مدینہ منورہ، پھر مسجد بیت المقدس، اس کے بعد مسجد جامع، پھر اپنی مسجد۔ اور عورتوں کے لیے اپنے گھر کی مسجد میں اعتکاف کرنا چاہیے۔ اگر گھر میں کوئی جگہ مسجد کے نام سے متعین نہ ہو تو کسی کونے کو اس کے لیے مخصوص کر لے، یعنی کوئی ایسی جگہ بنا لے جہاں پر مصلی بچھا کر اپنی عبادت وہیں پہ کرتی رہے۔ اور عورتوں کے لیے اعتکاف بنسبت مردوں کے زیادہ سہل ہے کہ گھر میں بیٹھے بیٹھے گھر کے اخراجات یعنی کھانا پینا جھاڑو برتن بھی گھر کی لڑکیوں سے لیتی رہیں اور مفت ثواب بھی حاصل کرتی رہیں، مگر اس کے باوجود عورتیں اس سنت سے گویا بالکل ہی محروم رہتی ہیں۔ تو ناظرین ہمیں چاہیے کہ اگر ہم کو اعتکاف کا موقع ملے تو اس سنت کو ضرور پورا کرے جس کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہے اور ہمیں بتلایا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔